گا تیرا دشمن بڑا نادان. جہنم سے سب سے لاسٹ میں ایک آدمی نکالا جائے گا, آخر میں ایک آدمی نکالا جائے گا, اور اس کے بعد میں جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب جہنم سے کوئی بھی آدمی آزاد نہیں ہوگا, جس کو ہونا تھا ہو چکا, اور لاسٹ میں یہ آدمی آزاد ہو گیا. یہ وہ شخص ہوگا جو دعا کرتا رہے گا جہنم میں, آئے اللہ تو مجھے نجات دے دے, میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے, لیکن جہنم سے مجھے نکال دے, جہنم کے دروازے پہ بٹھا دے, لیکن جہنم سے مجھے نکال دے. اس کی دعاؤں کے بعد, منتوں کے بعد اللہ رب العالمین کہے گا اے فرشتوں میرے بندے کو جہنم سے نکال دو. یہ آخری آدمی ہوگا اور اس کے بعد جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. اب یہ آدمی جہنم کے دروازے پر بٹھا دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے کہے گا کوئی چیز کا سوال مت کرنا, اس لیے کہ تو نے جہنم سے آزادی مانگی, میں نے تجھے دے دی. اب یہ جہنم کے دروازے پر بیٹھا ہوگا. جنتی جب اپنی کھڑکیوں سے جھانک کر اس کو دیکھیں گے تو اس کے ماتھے پر, اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ایک لفظ دیکھیں گے, ھذا حر من النار, یہ آدمی تو جہنم سے آزاد ہوا ہے. کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہوگا یہ آدمی. جب جنتی اس کو دیکھیں گے تو چڑھائیں گے کہ یہ تو جہنم سے آزاد ہوا ہے. یہ کہے گا اللہ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے, لیکن یہ میری کالی کلوٹی شکل اور میری پیشانی کی یہ علامت مجھے ظاہر کر رہی ہے کہ میں جہنم سے آزاد ہوا, یہ تو اور زیادہ شرم کی بات ہے. اے اللہ مجھے کسی پانی سے غسل دلا دے اور میرے اس نشان کو مٹا دے اور میرے جسم کو ویسا کر دے جیسے دنیا میں تھا. اللہ کہے گا تو نے جہنم سے آزادی مانگی تھی, میں نے دے دی, اب تو نے دوسرا سوال کر لیا. کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا. کہا ٹھیک ہے. اے فرشتو اس کو غوطہ لگا دو, اس کو کوثر کے پانی میں, حوض کوثر میں غوطہ دیا جائے گا, یہ نہائے گا, اس کی پیشانی کا نشان مٹ جائے گا اور یہ ایسا ہو جائے گا جیسے دنیا میں تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت. اور پھر جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا. اس کا نشان تو مٹ گیا ہوگا, اس کا جسم تو صاف ہو چکا ہوگا, اب یہ بیٹھا ہوگا. اس کے بعد اس کو نظر آئے گا ایک درخت جس کے اوپر پھل لٹکا ہوا ہے. یہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہے گا آئے اللہ میں تو سے یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے, میری تمنا اور میری خواہش یہ ہے کہ تو مجھے اس درخت کے قریب پہنچا دے, میں اس کا ایک پھل توڑ کے کھانا چاہتا ہوں, ذرا دیکھوں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. اللہ کہے گا دیکھو تم بار بار وعدہ کر رہے ہو اور بار بار تم قسم کھاتے ہو اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیتے ہو اپنی قسم کو. کہا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا سوال نہ کروں گا. اللہ کہے گا ٹھیک ہے. اے فرشتوں جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو. فرشتے اس کو اس درخت تک لے جائیں گے. وہ اس درخت کے پاس بیٹھے گا, ایک پھل توڑے گا اور اس پھل کو توڑتے ہی اپنے منہ تک لے جائے گا. ابھی کھایا نہ ہوگا, ابھی دانتوں سے لگایا نہ ہوگا, ہونٹوں تک لے گیا ہوگا کہ اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو اس سے بھی زیادہ میووں سے پھلوں سے لدا ہوا ہے, اور اس کے اوپر لکھا ہوگا عربی میں کہ یہ ایک پھل, اس کے ایک پھل میں 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے. یہ اس پھل کو پھینکے گا, آٹومیٹک وہ اوپر جڑ جائے گا. موطا کے الفاظ ہیں آگے, مسند احمد کے نہیں, آگے کے الفاظ موطا کے. کیا کہے گا اے اللہ دیکھ میں نے اس درخت کا پھل کھایا نہیں ہے, میں تو اس درخت کا پھل کھانا چاہتا ہوں جس کے اندر 12 پھلوں کا ٹیسٹ ہے. الہ العالمین مجھے پھل ہی تو کھانا ہے, میں اس کا نہیں اس کا کھاؤں گا, تو مجھے اس تک لے جا, مجھے وہاں تک پہنچا دے. اللہ کہے گا بالکل نہیں, تو بار بار وعدہ کرتا اور وعدہ خلافی کرتا ہے. آئے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم اس کے بعد میں تجھ سے کوئی دوسرا تیسرا سوال نہ کروں گا. اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے وعدہ کر لیا, چھوڑ دو, جاؤ اس کو اس درخت تک پہنچا دو. اب وہ اس درخت تک جائے گا, پھل توڑے گا, آدھا کھائے گا, ابھی آدھا پھل اس کے ہاتھ میں باقی ہوگا کہ اس کی نظر جنت کے دروازے پر پہنچے گی, جو جنت کا دروازہ بند ہوگا, لیکن اس دروازے کے اوپر لکھا ہوگا ھذا باب الجنہ, یہ جنت کا دروازہ ہے. یہ اس پھل کو ہاتھ میں دیکھے گا, آدھا باقی ہے, دروازے پر نظر پڑے گی,
کہے گا الہ العالمین میں نے تو دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں پر نظریں ڈالی، لیکن اس کا دروازہ جو میں نے دیکھا وہ اتنا خوبصورت ہے کہ دنیا و مافیا کی ساری چیزیں اتنی خوبصورت نہیں، کوئی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہے۔ اللہ کہے گا ہاں وہ تو ہے ہی۔ کہے گا اللہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آدھا پھل جو باقی رہ گیا ہے یہ میں جنت کے دروازے سے ٹیک لگا کے کھا لوں۔ نہیں بالکل نہیں، یہیں بیٹھو۔ اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم میں جنت میں نہیں جاؤں گا، بس مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہا بالکل نہیں۔ کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں جنت میں جانے کی خواہش نہیں کروں گا، میں وہاں جانے کی دعا نہیں کروں گا، اے اللہ بس مجھے دروازے تک پہنچا دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں میرے بندے نے پکا وعدہ کیا، جاؤ پہنچا دو۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے، لیکن مذاق، اللہ بھی مذاق کرتا ہے، یہ صفت ہے اللہ کی۔ قرآن اٹھاؤ، اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ کہے گا فرشتوں جاؤ پہنچا دو۔ فرشتے اس کو لے کر جنت کے دروازے تک جائیں گے اور وہ جنت کے دروازے سے ٹیک لگائے گا اور ٹیک لگا کر وہ اس پھل کو اپنے منہ تک لے جائے گا اور کھائے گا۔ جب وہ دروازے سے ٹیک لگائے گا تو اس کے دھک کی آواز جنت کے اندر ڈیوٹی دینے والے فرشتے سنیں گے۔ وہ دیکھیں گے یہ کون آدمی ہے جس نے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا، ٹیک لگائے گا تھوڑا زور سے، جنت کے دروازے اندر آواز جائے گی۔ فرشتے دروازہ کھولیں گے، من انت یا رجل، دروازہ کھولیں گے، پوچھیں گے من انت یا رجل، اے آدمی تو کون ہے، کہاں سے آیا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو فرشتوں کو تو نہیں دیکھے گا بلکہ جنت کی نعمتیں اس کو دکھائی دے رہی ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ساری کی ساری نعمتوں پر یہ نظر ڈالے گا، فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے گا بلکہ وہ چیخ پڑے گا الہ العالمین۔ بڑا نام سنا تھا علماء سے جنت کا، بڑی تعریفیں سنی تھی، جنت ایسی ہوگی، جنت ایسی ہوگی۔ اللہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ تو ہمیشہ کے لیے ڈال دے، میں سب سے زیادہ گناہگار ہوں، میری قسمت میں کہاں ہے جنت جو مجھے مل جائے، لیکن کم سے کم اتنا کرم کر میرے اوپر، اتنا رحم کر میرے اوپر کہ ایک نظر مجھے جنت دیکھنے کی اجازت دے دے، ذرا جنت دیکھ لوں، بہت نام سنا تھا تیری جنت کا۔ نہیں فرشتوں بالکل نہیں، ہٹاؤ اس کو۔ فرشتے کھینچیں گے، وہ دروازہ پکڑ لے گا، کہے گا اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک بار چلے جانے دے تاکہ میں دیکھ لوں ان چیزوں کو جن کا نام میں نے دنیا میں سنا تھا۔ اللہ کہے گا پھر جلدی نکلو گے؟ اللہ تیرے عزت کی قسم میں بہت جلدی دیکھ کر نکل جاؤں گا، بس ایک مرتبہ دیکھ لینے دے مجھے اپنی جنت۔ آئے فرشتوں لے جاؤ، جلدی دکھا کے واپس کرو۔ دیکھے گا، اندر جائے گا، ساری چیزوں کو دیکھتا رہے گا، اتنے میں اس کی نظر ایک سب سے اونچی بلڈنگ پہ پڑے گی جس کا نام ہوگا مقام محمود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ آئے لوگوں، اے مومنو، اس کی دعا میرے لیے مانگا کرو اللہ سے، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، اے اللہ میرے نبی کو مقام محمود میں مبعوث فرما بھیج، جہاں تو نے وعدہ کیا، جس کا تو نے وعدہ کیا۔ وہ مقام محمود ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا محل ہے کہ اس میں سوائے نبی اکرم کے کوئی دوسرا داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے نبی کے ساتھ چلنے والے یار غار حضرت ابو بکر بھی اس مقام محمود میں داخل نہ ہوں گے، وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ کے لیے ہوگا۔ اس مقام محمود کو دیکھے گا اور اس کے بغل میں جو بلڈنگ ہوگی جو سب سے اونچی ہوگی، جو قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے ہوگی، اور اللہ تعالی حافظوں سے، قاریوں سے کہے گا تم قرآن پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ، تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جو تمہاری آخری آیت ہوگی۔ یہ اس بلڈنگ کو، اس منزل، اس بلڈنگ کو دیکھے گا، کہے گا الہ العالمین ساری چیزیں میں نے دیکھ لی، کم سے کم اس بلڈنگ کو بھی ایک نظر دیکھنے کی اجازت دے دے۔ اللہ کہے گا فرشتوں جب ساری چیزیں بندے کو دکھا دی تو یہ بلڈنگ بھی دکھا دو، جاؤ اور جلدی دکھا کے واپس کرو، جہنم کے دروازے کے پاس بٹھا دو۔ چلو بلڈنگ پہ چڑھ رہا ہے، ایک ایک سیڑھی پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہے تاکہ دیر تک رہنے کا موقع مل جائے، ایک ایک روم کو غور سے دیکھتا ہے، دوسرے روم کو غور سے دیکھتا ہے،
حتیٰ کہ آخری منزل تک پہنچ جاتا ہے اور اس کو بھی دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد فرشتے نے کہا اب نکلو، تمہاری دیکھنے کی باری ختم، اب چلو نکلو، ٹائم ختم، ساری چیزیں دیکھ لی، جہنم کے دروازے کے پاس چلو۔ فرشتے ہاتھ پکڑیں گے، اس کو نیچے کی طرف لائیں گے، اس کو کھینچیں گے، اور اس کے دل میں یہ تمنا اڑ رہی ہوگی، الہ العالمین کاش یہ محل مجھے رہنے کے لیے مل جاتا، لیکن یہ زور سے چیخ کر نہیں کہہ رہا ہے، اس کے دل میں اڑ رہی ہے کاش یہ مکان میرے لیے ہوتا، یہ روم، یہ کمرہ میرے لیے ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن کہہ نہیں پا رہا ہے، اس کو شرم آ رہی ہے اپنے رب سے کہنے میں کہ اب کیسے کہوں، کتنی چیزیں مانگوں، اور ہمیشہ رہنے کے لیے کون دے گا، میں نے دنیا میں عمل ہی کیا کیے تھے، میں ایسی یہ ہر چیز مانگتا رہا اور اللہ اس کو پہنچاتا رہا، لیکن اب یہ نہیں کہہ پا رہا کہ اللہ مجھے یہ محل رہنے کے لیے ہمیشہ کے لیے دے دے۔ پکڑو ہاتھ، چلو۔ فرشتے نے ہاتھ پکڑا، لے کے چلے، یہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے، دوسری پہ قدم رکھا تو پھر پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے، غیب سے آواز آتی ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے ہاتھ کو چھوڑ دو، یہ دل میں کیا سوچ رہا ہے یہ تم نہیں سن سکتے ہو، اس کو تو وہی ذات سن سکتی ہے جو انہو علیم بذات الصدور ہے، جو سینے کی دھڑکن بعد میں ہوتی ہے وہ اس کی دھک دھک کو پہلے سن لیتا ہے۔ اے فرشتوں میرا بندہ کہہ نہیں پا رہا ہے لیکن اس کے دل میں یہ وہی ہے کہ مجھے جنت کا یہ محل رہنے کے لیے مل جائے، چھوڑ دو، اے میرے بندے تو اسی محل میں رہ جس کے بارے میں تو سوچ رہا ہے، اور یہ محل میں نے تیرے ہی لیے بنایا ہے، وہ اسی میں۔ اے فرشتوں چھوڑو، اللہ نے مجھے کہہ دیا، اب تم کون ہوتے ہو روکنے والے، ڈائریکٹ جنت میں۔ اس کے دل کی آواز کو میں تو جانتا ہوں، اے فرشتوں یہ محل میں نے اسی کے رہنے کے لیے تیار کیا ہے۔ پھر وہ آدمی اس محل کے اندر چلا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ واقعہ بیان کرنے کیا کہ وہ آدمی سب سے زیادہ گناہگار تھا، سب سے بعد میں اور سب سے لاسٹ میں وہ جہنم